اگر حکومت جاتی بھی ہے یا آپ کی ڈیمانڈ کسی سٹیج پہ ماننے تک نوبت آتی ہے تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی ماحول بنانا جس کو کہا جاتا ہے کہ کوشش کی ہے دیگر جو سیاسی جس طرح فاروق احمد صاحب کا ذکر کیا، کل مقبول گجر صاحب کا ایک بیان آیا، دیگر سیاسی لوگ ہیں ان سے آپ نے بات چیت کی ہے تاکہ ان کی بھی ذہن سازی کی جا سکے اس سلسلے میں؟ اور دوسرا، جس طرح پہلے الزامات لگتے تھے کہ آپ لوگ شہرگاہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، بھارت سے فنڈنگ لے رہے ہیں، اب یہ بات حکومتی سطح پہ تسلیم کی گئی ہے کہ آپ تاجر ہیں اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو فرق محسوس ہوا اس پہ کیا کہا گیا؟ ان کو تو کوئی شرم پھر بھی نہیں آنی۔ جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ میں نے یہ کہا نا کہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ جذبات میں آ کے ڈائلاگ تو مار دیتے ہیں، جب عملی کام کرنے کی باری آتی ہے تب یہ غائب ہو جاتے ہیں سارے۔ وہ میں نے 5 جگہ 2019 میں اگر ان کو ایڈریس کیا تو اس میں تمام باقی ممبران اسمبلی بھی آتے تھے، کیونکہ وہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پوری امپائر ہے مسئلہ کشمیر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ جب 5 جگہ 2019 کو مسئلہ کشمیر کو دفن کیا گیا، اس وقت یہ کہاں تھے سارے؟ اس میں ہمارے یہ 12 ممبران اور باقی اسمبلی ممبران سارے موجود ہیں، جو سابق منسٹر بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، میں سب کا نام لے رہا ہوں۔ اور جو دوسری بات آپ نے جو کی وہ بھی فنڈنگ والی، تو میں نے دعویٰ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اس پرائم منسٹر میں اگر ذرا بھی کوئی اخلاقی ہوئی جرت تو اسٹیٹ کا پرائم منسٹر ہے، ہمارے قابل احترام ہے، انہوں نے اتنی بڑی اگر بات کر دی ہے وہ ثابت کرنی پڑے گی۔ یہ تو ہمارے اوپر نہیں لگا سکے، ہم نے ان کو تنگ آ کے، حالانکہ ہمارے لوگوں نے اعتراض کیا، جو میں نے ویڈیوز بنوائی ہیں نا، لوگوں نے اعتراض کیا جناب آپ ہماری ویڈیوز نہ لگائیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ ان کو جواب دینا جو کہتے تھے کہ آپ فنڈنگ ہے، تو ہم نے بتا دی ہمیں فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ ان کا دین امان دیکھ لیں کہ ہماری ہوٹل ایسوسیشن تھی جس کے چیئرمین راجہ الیاس خان صاحب تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پورے مظفر آباد ڈویژن کے اندر جتنے بھی مہمان آئیں گے ان کی رہائش اور ان کا کھانا فری ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہے وہ فری یہاں پہ رہے، ان کو کھانا فری ملا۔ اب اس کے نتیجے میں آگے کیا ہو رہا ہے؟ چیئرمین سی بی آر وہ ہر کام اس پرائم منسٹر نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ڈائریکٹ چیئرمین سی بی آر اپنے ہوٹل والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے خبریں سنی ہوں گی، گروپس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کی ہوٹلوں کے باہر سرکاری ملازمین کھڑے کیے ہوئے وہ لوگوں سے جو اندر کھا کے باہر نکل سے بل وصول کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جب ریاست اور حکمران آپ کی اس حد تک آ جائیں گے تو پھر کیا ان کے ساتھ جواب نہیں بنتا؟ بالکل ہم یہ ان کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ ہوٹل ایسوسیشن نے ریاست کی بہتری کے لیے ایک تحریک جو چل رہی تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اعلان کیا تھا کہ رہائش اور کھانا فری دیں گے۔ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہو گئی اگر آپ اس وجہ سے ان کو جو ٹارگٹ کرنا ہے؟ میں چیئرمین سی بی آر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان لوگوں کو ہوٹلوں کے آگے سے ہٹا لیں، یہ نہ ہو کہ کل کوئی تصادم والی بات بنے، کیونکہ اگر آپ ایک سسٹم کے اندر آ کے کچھ چیک کر رہے ہوتے تو ہم آپ سے گلہ نہ کرتے، ہم قانون کے پابند ہیں۔ لیکن کلیئر کٹ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ان ہوٹلوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جنہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا تھا کہ ہم ان ہوٹلوں لوگوں کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو سہولت دیں گے، فری کھانے کی، فری رہائش کی، اور آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ ایک ذمہ دار اور آنیسٹ انسان ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی حرکت آپ سے کروائی جا رہی ہے پرائم منسٹر اور کرنل وقار نور جیسے شخص کے کہنے پہ، یہ پریکٹس چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر یہ کل پرابلم سامنے آئے تو پھر کہا جاتا ہے جناب کہ ایکشن کمیٹی ہے جی وہ بدماشی کرتی ہے، وہ مطلب ٹکراؤ کرتی ہے یا وہ بات نہیں سنتی۔ لہذا اخلاقی طور پہ ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ قانون ہم اوبے کرتے ہیں، لیکن یہ قانون ایک ٹائم پہ طریقے سے آنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہی وہ کسی جگہ پہ ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کریں اور آپ اسی جگہ پہ ٹارگٹ کر دیں۔ یہی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے کہ ہمارے میرپور ڈویژن کے اندر ہمارے لوگوں کو زیر بار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے وہاں پہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے کہا کہ آپ قانون کے مطابق جا کے فیس کریں، لیکن وہاں پہ بھی پسند ناپسند کے اوپر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ایکٹ لگا کے جن کو زیر بار کیا جا رہا ہے، اس وقت تک ان کی جو ہم نے بیل اپلائی کی ہے ان کو بیل نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام کے اندر ایک وہ غصہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ جب ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے قانون کو کے بغیر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، کسی منسٹر کے کہنے پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، کسی سرکاری ملازم کے کہنے پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، تو پھر پرابلم آتی ہے۔ اور پھر آنے والے دنوں کے اندر میں یہ بات آپ کو کہوں گا کہ میرپور ڈویژن کے اندر بھی آپ کو پرابلم سامنے آئے گی، کیونکہ آپ جان بوجھ کے میرپور ڈویژن کے اندر ہمارے لوگوں کو یہ سوشل میڈیا کے ایکٹ لگا کے زیر بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم چپ ہیں، لیکن اگر یہ پریکٹس نہ روکی گئی تو اس کے بعد آپ کو اس پہ بھی بھرپور جواب ملے گا۔